نکاح سنت نبی اور خدا کا پسندیدہ فعل ہے۔ قرآن پاک میں ایک یا ایک سے زائد نکاح کے بارے میں واضح آیات موجود ہیں، جبکہ طلاق حلال کاموں میں سے خدا کا ناپسندیدہ ترین فعل ہے۔ اگر ہم گزشتہ ایک برس کی بات کریں تو صرف لاہور شہر میں 17,000 طلاق کی ڈگریاں جاری ہوئیں، جن میں 4,000 پسند کی شادیاں تھیں۔ غصے میں، عجلت میں یا نشے کی حالت میں طلاق جیسا انتہائی قدم اٹھانے کے بعد لوگ اپنے فیصلے پر پچھتاتے ہیں اور اس مسئلے سے نکلنے اور واپس اپنے رفیق حیات کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے حلالہ کا سہارا لیتے ہیں، یہاں تک کہ مختلف مذہبی شخصیات ان کو حلالہ کا راستہ دکھاتی ہیں۔ پہلے ایک غلط قدم اٹھانے والے دوسرے غلط قدم کی طرف جاتے ہیں اور اپنی عزت اور مال دونوں گوا بیٹھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نسائی، مسند احمد اور ترمذی کی احادیث کے مطابق حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں حلالہ کرنے والے کو ادھار مانگنے والے سانٹ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حلالہ کیا ہے؟ مختلف مکاتب فکر کن صورتوں میں اور کیوں اس کو حلال اور جائز قرار دیتے ہیں، اسی پر آج کتب آن لائن میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ یہ موضوعات جو ہیں یہ بڑے اختلافی رہے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں ایک بڑی تبدیلی بھی آئی ہے۔ مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں طلاق کا لفظ جو ہے وہ سننا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے برطانیہ میں، سینٹرل لنڈن کی بات کر رہا ہوں آپ سے، ایک مسجد میں جمعہ پڑھ کے جب باہر آئے تو باہر پوسٹر لگا ہوا تھا کہ یہاں پر، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہاں پہ حلالہ کی سہولت میسر ہے اور نیچے 500 پاؤنڈ لکھے ہوئے تھے۔ مجھے یہ بات حقیقت نہیں لگی کیونکہ شاید مجھے اس بات کا اتنا علم نہیں تھا۔ میں نے اس کو طنز سمجھتے ہوئے میں مفتی صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ حضور میں بھی یہاں پر ہوں تو بتائیے حلالہ یہاں پر کیسے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ اس میں کیا خیر کا کام ڈالتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو بڑا تذلیل محسوس کیا کہ میں ایک مذہبی رجحان کے اندر مداخلت کر رہا ہوں۔ حلالہ ہے کیا؟ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ طلاق جو ہے وہ ایک کہنے سے 3 ہوں گی، تینوں دفعہ کہنے سے ہوں گی، یا ان میں وقفہ ہونا چاہیے۔ یہ اختلافی نوٹ نہیں ہے، یہ مختلف مسالک میں مختلف خیالات ہیں، لیکن جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو اس شخص کے ساتھ دوبارہ نکاح ناممکن، اس لیے کہ وہ ہو نہیں سکتا، اس سے اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا ایک حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ یہ عورت پہلے کسی اور مرد سے نکاح کرے، پھر وہ مرد اس کو طلاق دے۔ اب یہ طلاق شدہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے، اس میں معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے۔ اب علماء کرام نے یہ بھی کہا کہ وہ جو نکاح کرے، حلالے کا نکاح، یہ انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں، حلالے کا نکاح وہ سچی نیت سے کرے، حلالے کی نیت سے نہ کرے، پھر وہ اس کے ساتھ رہے اور میاں بیوی بن کے رہے۔ اگر میاں بیوی نہیں بنے تو یہ بھی حلالہ نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص بھی طلاق اس کو اس لیے نہ دے کہ اس نے حلالے کے لیے طلاق دی ہے، وہ بھی جینوئن ریزن کی وجہ سے اس کو طلاق دے۔ اس اوپینین میں لوگوں کو یہ بھی پھر جواب دینا پڑے گا علماء کرام کو کہ جناب اگر یہ معاملہ ایسا ہی ہے تو اس کا نام حلالہ رکھنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ پھر اس میں یہ کیوں نہیں کہ مرد شادی کر لے اور طلاق دے دے؟ اس میں عورت کی تذلیل ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا۔ میں پہلے اپنے علماء کرام کا آپ سے تعارف کروا دوں اور پھر وہ ایک وکٹم جس پہ سے یہ کیا کہنا چاہیے، یہ قیامت گزری ہو اگر ضمیر زندہ ہے، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں علامہ کرامت عباس حیدری صاحب، السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہت ہی محبت کرنے والے غلام حیدر ساقی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام بھی خوبصورت ہے اور آپ کا بیان بھی خوبصورت ہے۔ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں علامہ محمود چشتی صاحب، السلام علیکم۔ آپ کو بہت وارم ویلکم، بہت وارم ویلکم۔ ہمارے ساتھ حشام الہی ہوں گے انشاءاللہ لاہور سے، اور کراچی سے زبیر بھائی ہوں گے۔ سب سے پہلے گمنام کی اس کہانی کو ذرا سنیے کہ جو اس میں سے گزرتا ہے وہ کیسے گزرتا ہے۔ بیٹا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا مجھے انتہائی مختصر اگر بتا سکیں کہ آپ کی ڈیورس کیسے ہوئی، حلالہ کیوں کرنا پڑا، پھر اس میں سے آپ باہر آ گئیں، کس سے حلالہ ہوا، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، اور اب آپ کی
کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں رائے یا آپ کے جذبات کیا ہیں؟ یہ بلال بھائی میری شادی 5 سال رہی ہے، ہم بہت اچھا رہ رہے تھے، لیکن میرے میاں بہت اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں، ماشاء ہم اللہ۔ صحیح رہ رہے تھے، لیکن ان کی جو میرے میاں کی بہنیں تھیں نا شادی شدہ بھی، جو گھر میں بھی تھیں، 1-2 بہنیں شادی شدہ تھیں اور ان کی امی تھیں، میں ان کے ساتھ بلال بھائی بہت اچھا چل رہی تھی۔ ظاہر شادی کے بعد انسان کو پورا ان کے ساتھ سروائیو کرنا پڑتا ہے، میں تو لیکن بلال بھائی وہ میرے میاں کے سامنے اس قسم کی باتیں، میرے سامنے بھی میرے میاں کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے جس سے نا میرے میاں بہت زیادہ مینٹل اپسیٹ ہو جاتے تھے۔ مطلب پہلے تو میں نے انہیں مطلب بہت زیادہ کرنے کی کوشش، میرے میاں بھی بہت اچھے تھے، لیکن وہ اس طرح کر کے نا وہ بہت زیادہ اس طرح کی باتیں جو مجھ میں مثلا تھیں کیا بھی کیا نہیں۔ کس طرح کی باتیں کرتے تھے؟ کوئی الزام لگاتے تھے آپ پہ؟ یہ بلال بھائی یہ کہ تم اسے کپڑے کیوں بنا کے دیتے ہو؟ حالانکہ وہ زیادہ کپڑے بناتی تھی، لیکن کبھی کبھار میرے میاں جیسے 6 ماہ بعد 8 ماہ بعد مجھے سردی گرمی کا کوئی جوڑا کوئی ایک بھی لے دیتے تھے نا، تو ان پہ بہت زیادہ بچوں کے لیے کوئی چیزیں آ جاتی تھی، تم خام خواہ پیسے ضائع کرتے ہو۔ حالانکہ میرے میاں بہت زیادہ کیئرنگ تھے، اپنی امی کا بھی اپنے گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھتے تھے، اور مجھے اچھا لگتا تھا یہ سارا سیٹلمنٹ، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ لیکن وہ اس طرح کہ جب ہماری کوئی آ جانی، میرے بچوں کی کوئی آ جانی بلال بھائی، بچوں کو باپ کے علاوہ کس نے دیکھنا ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ تو اس طرح نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، اور میں دوسرا صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، میں اپنی ساس کا بھی بہت زیادہ، ان کے کھانے پینے کا، ان کے کپڑوں کا، اپنے بچوں کا، تو وہ سب میری باتوں کو نا وہ برائیوں میں مطلب وہ میرے میاں کے سامنے یہ گندی رہتی ہے، یہ اس طرح کرتی ہے، اس طرح، حالانکہ غلط تھا۔ میں انہیں بلکہ میری نند تو جو تھی، طلاق ہوئی کیوں پھر آپ کی؟ جی بلال بھائی، پھر نا اس طرح مطلب پھر آہستہ آہستہ نا لڑائی جھگڑے ہونے شروع ہو گئے، تو مطلب میں بھی مطلب بعد میں نا فیل کرنا شروع ہو گئی کہ میرے میاں میری کسی بات کو، پہلے تو ہم بہت زیادہ صحیح طریقے سے رہ رہے تھے، پھر 2 بچے ہو گئے کہ بہت زیادہ اس طرح کے دماغ نا بلال بھائی کئی دفعہ پھٹنا شروع ہو جاتا تھا۔ پہلے میں نے بہت کوشش کی کہ ان کی باتوں کو پہ اثر نہ لوں، لیکن نہیں، پھر میرے میاں بھی اس قدر گرم رہنا شروع ہو گئے، حالانکہ میری طرف سے کوئی کسی قسم کی اجلت نہیں تھی کہ جو میرے میاں انہوں پریشان نے ہوتے۔ خود طلاق دی یا ماں باپ کے یا بہنوں کے کہنے پہ؟ جی بلال بھائی ان کے کہنوں پہ، پتہ نہیں، میں کہتی ہوں کہ وہ مائیں بہنیں کیوں نہیں چاہتی کہ ہمارا بھائی سیٹلمنٹ سے، بھائی بھابھی بچے اچھا، سیٹلمنٹ سے رہیں۔ ایک ہی وقت میں انہوں نے 3 طلاق دے دی آپ کو؟ جی بلال بھائی ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دیں۔ پھر آپ کسی مفتی صاحب کے پاس گئیں کہ اس جی کا کیا حل جی ہوگا؟ بلال بھائی وہ پھر نا پھر اس کے بعد نا بلال بھائی ہماری وہ ٹوٹل طلاق ہو گئی تھی، لیکن مجھے تو ظاہر ہے میرے بچوں کو، میں اپنے امی ابو کی طرف آ گئی تھی، میرے بچوں کو اپنا باپ چاہیے تھا، میں نے بھی اللہ معاف کرے کوئی نہیں بلال بھائی سوچا ہوا تھا ان کے بغیر، میں نے اپنے میاں کے بغیر کوئی سوچا ہی نہیں ہوا تھا، میں بھی بہت زیادہ مینٹلی اپسیٹ تھی، تو میرے میاں بھی ایسے ہی تھے۔ تو پھر انہوں نے مطلب بچوں کو کبھی کبھار ملے، انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی کہ نہیں آپ کو حلالے کا کس نے مشورہ دیا؟ بلال بھائی، ہم دونوں نا پھر مطلب بات کی، تو ہم نا جو بھی مطلب ملتے تھے نا میرے میاں کے جاننے والے بھی دوستوں میں، بلال بھائی ہم نا اس بات کو عام بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نا کسی عالم کے پاس جائیں، اب عالم ہماری کوئی ذہن میں نہیں تھا، کسی نے میرے میاں کے جاننے والے نے بتایا کہ ادھر چلے جاؤ، تو ہم نا دونوں چلے گئے عالم کے پاس، ہم نے انہیں جا کے بتایا، مطلب انہوں نے اچھی باتیں کی پہلے، پھر انہوں نے کہا سارا کچھ بتا کے انہوں نے کہا کہ آپ نا حلالہ کروائیں، تو اس کے لیے نا انہوں نے خود ہی کہا کہ میں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بات لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اتنی زیادہ بلال بھائی، ہے تو یہ غلط ہی بات تھی نا، غلطی ہو گئی تھی میرے میاں سے، تو وہ پھر نا کہ 2-3 دفعہ میرے میاں گئے، کہتے ہیں میں نے تو بہت کوشش کیا کوئی نہیں ملا، اچھا آپ ایسا کریں کہ نا مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، میں حلالہ کے لیے نا آپ سے 1 لاکھ روپیہ کون دے دے؟ ہم دیں، میرے میاں، تو وہ کہہ رہے تھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، میں نا ان سے نکاح کر لیتا ہوں۔ ان مفتی صاحب کو، اس جی عالم کو؟ ہاں جی، اس عالم کو جس کے پاس ہوں گے، کیا مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دیں، آپ کی بات بھی نہیں باہر نکلے گی، تو میں اس طرح نکاح کر شاباش کے ہے، نا تو اچھا، آپ کو ڈیورس دے دوں گا، اس طرح نکاح کروں گا اور پھر ڈیورس دے دوں گا؟ جی کو اس طرح کے نا کوئی اس طرح اچھا، کا مطلب کوئی ریلیشن بھی نہیں ہمارا، جس طرح میاں بیوی ہوتے ہیں اس طرح میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔ اچھا، اس 1 لاکھ روپے کو لے کے اللہ کو بھی حاضر کر لیا بیچ میں؟ واہ بلال بھائی ہم میاں بیوی پریشان تھے نا، واہ، ہاں ہم پریشان تھے، تو وہ پھر اچھا، آپ نے نکاح کیا ان سے؟ جی بلال بھائی میرا ان سے نکاح ہوا، اور پھر انہوں نے تو طلاق پھر دی؟ نہیں بلال بھائی پھر وہ طلاق نہیں دے رہے تھے، کہتے کہ آپ میری بیوی ہو،
آپ میرے پاس آؤ، آپ میری بیوی ہو۔ لاکھ روپیہ بھی لے لیا؟ جی لاکھ روپیہ بھی لے لیا تھا، ہم بہت پریشان تھے، لیکن تو مہر تو مفتی صاحب نے لے لیا؟ جی بلال بھائی مہر وہر کوئی نہیں لکھوایا تھا، وہی جو 32 روپے کچھ ہوتے ہیں وہی تھا۔ بہت شاباش ہے۔ جی تو وہ بلال بھائی تو کہتے ہیں ابھی آپ کی طلاق اس سے مفتی صاحب سے، عالم صاحب سے نہیں ہوئی؟ نہیں بلال بھائی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ 5 لاکھ روپیہ دیں گے اللہ طلاق اکبر! دینے کے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ دو۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نکاح جب آپ کا مفتی صاحب کے ہوئے، میں بڑی معافی چاہتا ہوں، آپ میرے بچوں کی طرح ہیں، میں آپ سے بات صرف تعلیم کے لیے پوچھ رہا ہوں، میرے بچے جب نکاح ہو گیا تو آپ مفتی صاحب کے پاس رہیں یا اپنے والدین کے پاس؟ بلال بھائی میں تو اپنے والدین کے پاس تھی، لیکن وہ کہتا میں نے نہیں ایسے طلاق دینی، تم میری بیوی ہو، تم میرے ساتھ رہو گی، تم میرے ساتھ رہو گی، تم میری بیوی ہو، نہیں تو میں تمہارا یہ بتا دوں گا لوگوں کو، تم دونوں کا سلسلہ جو بھی تم لوگوں نے کروایا ہے۔ اس طرح بلال بھائی جیسے بلیک میل نہیں کرتے، اس طرح بلیک میل کرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو وہ پھر تو ابھی 5 لاکھ روپے آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں بلال بھائی 3 لاکھ دے دیا، ابھی بھی وہ کہہ رہے 5 لاکھ ہوگا تو میں طلاق دوں گا۔ بہت پریشان ہیں ہم لوگ، زندگی میں غلطی ہوگی، بہت پریشان ہے۔ گھر اور والوں کو بھی سوچنا چاہیے تھا، نہیں اس طرح کی نہج پہ پہنچانا چاہیے کسی کو۔ اچھا اس پہ آپ کے میاں نے جا کے مفتی صاحب سے بات نہیں کی کہ آپ نے تو لاکھ روپے لے کے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ طلاق دے دیں گے؟ بلال بھائی انہوں نے کی تو کہتے ہیں نہیں، پھر میں تم لوگوں کا نا یہ عام لوگوں کو کر دوں گا کہ میری بیوی ہے، میں کیس کر دوں گا تم پہ آپ کا جو نکاح ہوا مفتی صاحب سے وہ مطلب لکھا پڑھا ہوا کاغذ پہ؟ جی جی جیسے اسلام کے مطابق ہوتا ہے ویسے ہوا۔ شاباش ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا تھا، پہلے وعدہ کیا تھا کہ مجھے لاکھ روپیہ دے دے، میں کر کے نا تو آپ کو ڈیورس دے دوں گا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، یہ بات بڑی گری ہوئی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، لیکن صرف مطلب تعلیم کے لیے صرف کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کبھی یہ آپ کے دل میں خیال نہیں آیا کہ آپ مفتی صاحب کے ساتھ ہی اپنی زندگی بسر کر لیں؟ نہیں بلال بھائی میرے بچے ہیں، میرے میاں بہت اچھے تھے، انہیں بس مینٹلی تو مفتی ٹارچر صاحب اگر آپ کے بچوں کو اڈاپٹ کر لیں، ان کو وہ بھی ایک اچھا انسان ہوگا یقیناً۔ نہیں بلال بھائی وہ میریڈ ہیں، ان کے بچے ہیں۔ تو دوسری شادی آپ سے کر لیں؟ نہیں بلال آپ بھائی نہیں رہنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ؟ نہیں نہیں نہیں، وہ اس طرح ان کی نیچر ہی نہیں اچھی کہ انہوں نے پہلے مدد کرنے کے لیے پہلے لاکھ روپیہ انہوں نے لیا، پھر اب وہ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ روپیہ دیں مجھے ڈیورس کے لیے۔ وہ لالچی ہیں، وہ اچھے انسان نہیں ہیں بلال بھائی۔ اچھا میں حیران ہوں۔ اب میرے ساتھ رہنا بچے، آپ میرے ساتھ رہنا، میں تو یہ بھی نہیں آپ سے پوچھ سکوں گا کہ آپ نے 3 دفعہ طلاق جو اس نے 1 دفعہ دے دی، تو آپ اس مسلک کے پاس جاتی ہیں جو اس کو 1 طلاق مانتا ہے، یا مفتی صاحب ہی کم از کم آپ کو یہ بات کہہ دیتے؟ لیکن یہ بات بھی قیامت ہے۔ حشام بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حشام بھائی آپ نے بھی بات سنی، ظاہر ہے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ مفتی صاحب کا، عالم صاحب کا وہ اصلی ہیں، سو ہیں، حق ہیں، جو بھی ہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس مسلک کے پاس بھیجتی جہاں پہ کہ ان کو آسانی تھی۔ یہ امام ابو حنیفہ کا ایک مزاج بھی ایسا ہی ہے، اور اس بات کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی پہلی بات یہ ہے کہ جب انسان شریعت کا کوئی قانون توڑتا ہے تو شریعت بھی انسان کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جب ایک مجلس کے اندر حدیث رکانہ موجود ہے کہ چاہے بندہ 100 دفعہ طلاق دے وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی، تو یہ شریعت فطرت کے عین مطابق فیصلہ کرتی ہے۔ انسان غصے میں آیا، جذبات میں آیا۔ رک جائیے حشام بھائی ایک سیکنڈ۔ جو مسلکیں یہ 3 دفعہ والی بات آپ کی نہیں مانتی، کیا وہ لوگ دائرہ اسلام میں نہیں ہیں کیونکہ وہ تو شریعت کے فالوورز نہیں ہیں؟ بلال بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو 3 طلاق کو 3 طلاق کنسیڈر کرتے ہیں، وہ حضرت عمر کے اس آرڈیننس کے اوپر کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے طلاق کو مذاق بنایا ہوا تھا، یہ وہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ وہ وقتی آرڈیننس تھا۔ اور حضرت ابو بکر کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا۔ دوسری بات یہ میں کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے جو حنفی بھائی ہیں، حناف بھائی ہیں، وہ اس بارے کے اوپر غور کریں کہ ہم اہل تشیع کے اوپر صرف ایک اعتراض کرتے ہیں کہ متع حرام ہے، کیونکہ متع کی جو نکاح کی نیت ہوتی ہے وہ طلاق کے اوپر ہوتی ہے۔ 1 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد، متع اس نکاح کو کہتے ہیں جو طلاق کی نیت پہ کیا جائے۔ اچھا یہ بتائیے اہل سنت میں مساق کس نکاح کو کہا جاتا ہے؟ مسیار کس نکاح کو کہا جاتا ہے؟ مسیار بلال بھائی تھوڑا علیحدہ، مسیار ایسے نکاح کو کہتے ہیں جو آسانی سے ہو، مثلا جس کے اندر اچھا متع آسانی سے نہیں ہوتا؟ کوئی حق
نہیں مطلب کوئی حق چھوڑ دے. ایک شخص اپنے وقت کا حق چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی حق ہے اس کا, ایک شخص اپنے مال کا حق چھوڑ رہا ہے وہ بھی حق ہے اس کا. اب دیکھیں نا ان کنفیوژن ان انٹرپریٹیشنز کی وجہ سے شام بھائی, ایک عورت جو ہماری بچیوں کی طرح وہ تو رول گئی نا بیچاری, وہ تو رول گئی. بتا رہا ہوں کہ جو نکاح مسیار ہے اس میں تو صرف حقوق کا چھوڑنا ہے, شادی سے پہلے طے کرنا ہے کہ میں تیرے پاس اتنے وقت آ سکتا ہوں. یہ تو شریعت سے ثابت ہے. حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو تفویض کر دی. اس سے تعلق نہیں ہے نا, اس سے تو تعلق نہیں ہے نا شام بھائی. ہاں یہ جو نکاح متع یا حلالہ ہے جس کو ہم حلالہ کہتے ہیں, یہ سب سے بڑا حرامہ اس لیے ہے کہ نکاح کو نبی کریم نے نصف دین کا ہے. نصف دین اس لیے. مجھے یہ بتائیے کیا حلالہ ایک مذہبی انسٹیٹیوشن ہے یا ہے ہی نہیں؟ بلال بھائی حلالہ کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. صحیح حدیث ہے. میں کہہ رہا ہوں جی 2 گنا لعنت ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ مذہبی ادارہ ہے واپسی کا یا نہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک ایسا کام جس کو قرآن پاک نے کہا اگر طلاق ہو جائے یا مرد فوت ہو جائے. اب مجھے ایک بات بتائیں, کبھی آپ نے آج تک یہ سنا کہ شادی کروا کے مرد کو قتل کر دیا جائے؟ جس نکاح کی بنیاد طلاق کے اوپر ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. طلاق کی نیت میں نکاح ہی نہیں ہے اسلام میں. تو نیت تو اللہ جانتا ہے نا. نیت میں مولوی کیسے جان سکتا ہے؟ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ نیت تو اللہ جانتا ہے. ہاں حلالہ کرانے وقت کیا نیت ہوتی ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤ, اس کے اندر 3 باتیں شرعی اور بھی ہیں. عدت کے اندر ہی کسی دوسرے مرد سے طلاق نکاح کروا دیا جاتا ہے, اگلے دن وہ طلاق دیتا ہے, اسی عدت میں واپسی ہو جاتی ہے. میں شام بھائی بالکل اپنے آپ کو واضح کرتے. زبیر بھائی ہمارے ساتھ ہیں. حسام بھائی میں بڑے ہی ادب سے صرف ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ کیا حلالہ مذہبی ادارہ ہے یا یہ واپسی کا کوئی 3 طلاق کے بعد کسی بھی صورت میں ہو, 1 دفعہ میں یا 3 دفعہ میں, واپسی کا کوئی اور ادارہ اسلام میں ہے ہی نہیں؟ اس کا ایک واضح جواب کیا ہے؟ رجوع ہے, واپسی کا ادارہ رجوع ہے شریعت کے اندر. وہ رجوع تو طلاق رجیع کے بارے میں ہے نا, جو رجوع کرنے والی طلاق ہوگی. میں تو تینوں کی بات کر رہا ہوں, تینوں ہو گئی کسی بھی صورت میں, بائن ہو گئی. اب کیا واپس ہو سکتا ہے؟ پھر طلاق کی نیت کے بغیر اگر اس کی شادی ہوتی ہے اور بالفرض وہ حامل فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے, پھر واپسی ہو سکتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے کیا ہیں؟ اس کو کہتے کیا ہیں؟ اس چیز کو کہتے کیا ہیں جو آپ فرما رہے ہیں؟ اس چیز کو ہی انہوں نے حلالہ نام دیا ہوا ہے. انہوں نے کنہوں نے؟ ہم نے, علماء نے, احناف نے. یہ صرف فقہ حنفی کا مسئلہ ہے, یہ آپ کو پتا ہے. یہ احناف کے علاوہ بلکہ احناف کے اندر بھی یہ مفتی زبیر صاحب بھی آپ کو بتائیں گا 90% احناف اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ غلط بات ہے, اس کو ہلا شریعہ بنایا جا رہا ہے. نیت طلاق. اور مجھے بتائیں پھر متع کیوں نہیں جائز؟ پھر متع جائز ہونا چاہیے. جب اگر مسیار جائز ہے تو متع میں کیا فرق ہے؟ مسیار اور متع میں بہت زیادہ فرق ہے. مسیار یہ ہے حقوق کی سرنڈرنگ ہی ہے نا, حقوق کی سرنڈر ہے, اپنے حق کو سرنڈر کرنا ہے. وہاں وقت سرنڈر ہو رہا ہے, یہاں پہ مال سرنڈر ہو رہا ہے. میں واپس آتا ہوں, میں آپ سے بات کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہمارے ساتھ ہیں مفتی زبیر صاحب. مفتی زبیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضور یہ ذرا تھوڑا سا آسان کر کے ہمیں سمجھا دیجئے کہ کسی بھی صورت میں 1 دفعہ میں 3 یا 3 دفعہ میں 3 جیسے بھی ہو, واپسی کا راستہ کیا اسلام نے رکھا ہے یا نہیں؟ دیکھیں بلال بھائی, اس سلسلے میں ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے. آپ کا آج کا موضوع حلالہ ہے اور یہ ہمارے سماج کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے. اور وقفے سے پہلے میں نے آپ کی یہ بات بڑے توجہ کے ساتھ سنی کہ اس سلسلے میں کنفیوژن نوجوانوں میں بہت زیادہ ہے اور علماء کرام کو چاہیے کہ وہ سمجھائیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, حج سے پہلے حج کی ٹریننگ, عمرے سے پہلے عمرے کی ٹریننگ, اسی طرح سفر سے پہلے سفر کی تیاری. تو آج کے پروگرام کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں برائے کرم آپ کا تعلق جس مسلک سے بھی ہو, شادی سے پہلے نکاح کے ضروری مسائل کا کورس لڑکے اور لڑکی کو ضرور کرنا چاہیے اور اس کی کمپین چلانی چاہیے. دارالافتاؤں کے اندر اور مختلف فتاوی سینٹرز کے اندر اس کے اوپر بلال بھی بہت کام ہوا ہے. صبح شام لوگ آ کر کے فتوے معلوم کرتے ہیں
اور بے شمار لاکھوں کی تعداد کے اندر فتوے جاری ہوتے ہیں، مفتی حضرات اس کے اوپر صبح شام کام کرتے رہتے ہیں۔ حلالے سے متعلق ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے غلط تصورات پائے جاتے ہیں اور وہ بہت بڑی کنفیوژن ہے۔ مثلا ایک تصور ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے لفظ حلالہ جب کبھی بھی کسی کے سامنے آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے اچھا یہ چور دروازہ ہے، یہ ایک منصوبہ بندی کا راستہ ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی حلالے کا لفظ آتے ہی وہ چڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل کوئی خلاف شریعت تصور ہے، جبکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 میں اللہ نے خود حلالے کو بیان کیا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو طلاق دے دے تو وہ عورت اس مرد پر حلال نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ عورت کہیں اور دوسری جگہ پر نکاح نہ کر لے۔ ٹھیک ہوگی بات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 کے اندر خود اللہ نے بیان کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ تصور کہ حلالہ بالکل غلط ہے، حلالے کا لفظ آتے کرنٹ لگ جائے اور کہے کہ یہ تو بہت ہی غلط چیز کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے، یہ بالکل خلاف شریعت تصور ہے۔ اچھا دوسری والی چیز کیا جو دوسری غلط فہمی ہے وہ بھی بتا دیں۔ میں ہے جی ایک اور تصور ہمارے ہاں معاشرے میں ہے اور وہ بھی غلط ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ کہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں ہو گئی، چاہے وقفے سے دی یا جو بھی، 3 طلاقوں کے بعد نکاح ختم ہو چکا، بیوی شوہر پر حرام ہو گئی، اب رجوع نہیں ہو سکتا، شرعی حلالہ کے بغیر دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا، تو اب شوہر کیا کام کرتا ہے، اب ایک پلانٹڈ حلالہ، اب ایک منصوبہ بند حلالہ، اب ایک پلانٹڈ ایکسرسائز آف حلالہ، کیا اس کے لیے یہ کیا جاتا ہے، شوہر جاتا ہے کسی دوست کے پاس، کسی بھی آدمی کے پاس، یار میں نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی ہیں، اب یہ کہ تو اس سے نکاح کر لینا، ازدواجی تعلق قائم ہو جائے گا، پھر تو اس کو طلاق دے دینا، پھر تیرے سے طلاق کے بعد عدت گزر جائے گی، پھر میں اس سے نکاح کر لوں گا۔ یہ جو پورا ایک پلانٹڈ منصوبہ بند حلالہ ہے یہ بھی بعض لوگ کر رہے ہیں، اور یہ آج کے موضوع کا، آج کے آپ کے پروگرام کا اصل موضوع ہے۔ آپ کی بات پہنچی، آپ کے پاس زبیر بھائی میں دوبارہ آتا ہوں، میں حضرت سب سے پہلے چشتی صاحب آپ کی طرف توجہ دلواتا ہوں، یہ بات کہ میں طلاق تینوں ہو گئی کسی بھی صورت میں، یہ موضوع بحث نہیں ہے، میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے نکاح کر لیں اور پھر آپ اس کو طلاق دے دینا، میری اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوئی۔ جب میں نکاح کرتا ہوں اپنی بیوی سے تو میری اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ تمہارا مہر ہوگا، یہ تمہارا گھر ہوگا، یہ جیب خرچ ہوگا، معاہدہ کیا نا میں نے۔ جب میں ڈیورس میں جا رہا ہوں تو تب بھی میرا ایک اس سے معاہدہ ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ جو ہے حلالے میں کیوں یہ آ گیا کہ نیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ کہاں سے آ گئی گفتگو؟ پہلی بات یہ کہ نیت اسلام کے اندر بعض مقامات پہ واجب کا درجہ رکھتی ہے، بعض مقامات پہ فرض کا، جیسے نماز میں فرض ہے، عمرہ کے لیے اگر میں نے نیت نہیں کی نماز میں چشتی صاحب تو اللہ جانتا ہے نا میں نے کی کہ نہیں کی، نہیں، اس کا فیصلہ کوئی تو نہیں کر سکتا۔ نیت کے بغیر دیکھیں یہ وہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی وہ تو چھوڑے، واللہ اعلم بالصواب، لیکن نیت کا کام تو صرف اللہ کا ہے نا، اللہ کا ہے۔ لیکن اس میں دیکھیں نا، ابھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حتی تنکحوا زوجا غیرہ، اس کی میں ڈیفینیشن بتا رہا ہوں آگے، کہ جب ارادتاً کسی کے ساتھ اپنی بیوی کا، جو اس کی بیوی نہیں رہی، ارادتاً پری پلان حلالہ کروایا جائے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے۔ اس میں پری پلانڈ کا ذکر کہاں پر ہے؟ پری پلاننگ نہیں ہونی چاہیے جب وہ کسی دوسرے پرسن کے پاس جاتا ہے، وہ غلط ہے، وہ جو ہے وہ اس پہ اللہ لعنت والی بات نہیں میں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پری پلاننگ والی بات پہ کیوں ہمارا زور ہے، اور اس کو ڈیفائن کس نے کیا ہے کہ پری پلان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اس کو ڈیفائن ہمارے معاشرے کی غلط فہمیوں نے کیا ہے۔ یہ ہم نے ہماری بہن کا ایک معاملہ سنا، جی، اس میں دماغ نہیں گھوم گیا، دماغ گھوم بھی گیا۔ اس میں 2 چیزیں، ایک تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا جس کے اندر پلان تھا کہ مفتی صاحب کے پاس گئے، انہیں یا مولانا صاحب یا مولوی صاحب کے پاس گئے، 1 لاکھ ایکسیپٹنس آف آفر ہے نا، نکاح کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، جب نیت ہی نہیں ہے، نیت اس میں نیت مجھے کہا گیا نکاح کر لو، اس نے کہا میں نکاح کرنا چاہتی ہوں تو نکاح ہو گیا، نکاح، لیکن اس کے پیچھے بیہائنڈ دا مائنڈ ایک تھاٹ چل رہی ہے کہ یہ حلالہ کے لیے، نیت حلالے کی ہے، اس لیے وہ نکاح نہیں ہوگا۔ یہ کہاں سے آئی بات کہ یہ نیت نہیں ہوگی تو نکاح جائز ہے؟ یہ خبر کہاں سے آئی ہے؟
یہ میں نے اور آپ نے نکالی ہے یا یہ قرآن اور حدیث سے ہے کہ نیت نہیں ہوگی؟ یہ فقہ سے ہے. دیکھیں نیت فقہ سے مراد ہے قوانین جو ہم نے اس پیراڈائم اس شیڈو کے نیچے سے نکالے. ہاں جی فقہ اسی کو کہتے ہیں. ہاں جی فقہ اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فقہ میں نیت جو ہے جیسے نماز کے لیے فرض ہے اور عمرہ کے لیے فرض ہے, روزہ کے لیے نیت جو ہے وہ واجب کا درجہ رکھتی ہے. حج ہو گیا. ٹھیک ہے, حج ہو گیا. تو نیت اس میں ہے, اور نکاح کے لیے بھی نیت ہے. ٹھیک, کہ جب آپ نے طلاق دے دی تو وہ طلاق ہوگی, طلاق ثلاثہ ہوگی. نکاح کے لیے ٹھیک ہے نیت ہے, طلاق کے لیے نیت ہے, حلالے کے لیے نیت نہیں ہے. نہیں, نکاح کے لیے یہاں پہ جبکہ ادارہ وہ اسلام کا, ادارہ اسلام کا بتانے لگا ہوں. وہاں پہ عورت کو ایج ہے. ہمارے ہاں اس معاملے میں عورت کو تذلیل کا باعث بنایا, حالانکہ یہاں پہ عورت کو جو ہے یہ اللہ نے برتری دی ہے کہ اب وہ چاہے تو پچھلے مرد کو اختیار کرے, چاہے تو اختیار نہ کرے. یہ مرد کو سزا ہے, یہ مرد کو سزا ہے. لٹ پھٹ عورت رہی ہے, سزا مرد کو ہے. السلام علیکم. نہیں, آپ میری بات سمجھ نہیں پا رہے, یا مجھے آپ کو سمجھانا نہیں آ رہا. بسم اللہ. بات یہ ہے کہ اس طرح سے حلالہ ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا, جب نکاح ہو گیا تو اسے نکاح کی نیت سے کرنا چاہیے, حلالے کی نیت سے نہیں. درست ہوگی, آپ کی بات پہنچی. مجھے حضرت یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے کہ حلالہ یوں ہوگا, اس میں یہ نیت ہوگی ورنہ نہیں ہوگا؟ یہ فیصلہ کس نے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے تو جو عورت کو تقدس دیا ہے کائنات میں کسی اور عقیدے نے دیا ہی نہیں ہے. مان لی. یہ جو جملہ آپ بیان کرنے ہیں یہ جوہلا کا اپنا ایک خود ساختہ مسئلہ ہے. جوہلا سے مراد, جوہلا سے مراد وہ جاہل لوگ کہ جنہوں نے اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اور لوگوں کے سامنے یہ چہرہ دے رہے ہیں جس طرح اس عورت کا مسئلہ ہے کہ ہم نے ہی دین اور شریعت کو پہنچانا ہے, ہمارے علاوہ باقی کوئی بندہ اسلام کی بات نہیں کر رہا. میں تو کہہ نہیں سکتا. یہ میں ایک یہاں پہ وہ لوگ یہ جو اس طرح کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ آپ یوں کرنے اور یوں ہو جائے گا, تو وہ اس کو اسلام کا ہی پیراڈائم دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اسلام میں شریعت میں یہ راستہ ہے. نہیں, یہ غلط دیتے ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ نکاح کا وہ طریقہ جو آقا دو جہاں نے بتایا ہے وہ یہ طریقہ نہیں ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, مثال دے رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. حضور مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں نکاح کرتا ہوں, جی اگر میں نکاح کرتا ہوں اور میں اپنی دل میں یہ بات رکھتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے, میں بدلہ لے رہا ہوں, اس کے ابا نے میرے ساتھ فلاں جگت میں فلاں کی مثال دے رہا ہوں, مجھے بتائیے کیا وہ نکاح نہیں ہوگا؟ نکاح ہوگا, مکروہ تحریمی ہے, اس پہ لعنت ہوگی, گناہ ہوگا. جی وہ چھوڑ دینا. جی نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نکاح ہوگا. تو یہی بات جو ہے وہ اس معاملے میں کیوں پھر غلط ہو گئی؟ حلالے میں کیوں غلط ہو گئی؟ حلالے میں بیسیکلی جو عوام کو ایک سوچ دی گئی ہے وہ اس طریقے سے بالکل نہیں ہے. یہ میں نے دی ہے. نہیں, احناف نے اس طریقے سے بالکل لوگوں کو یہ کنسپٹ نہیں دیا کہ جب آپ حلالہ کر لو اور وہ اس کو طلاق دے دے اور وہ اس کو چھوڑ دے, وہ پھر آگے نکاح کر لے. اس طریقے سے کنسپٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ایک سیکنڈ, اس میں کیوں نہیں آئی ہے؟ کیونکہ اس معاملے میں جس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں, اگر یہ معاملہ ہوگا تو عورت کی عزت نفس محفوظ رہ جائے گی. آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ لٹے پٹے ذلیل ہو. ہم نہیں کہہ رہے, قرآن کہہ رہا حتیٰ تنکح زوجہ, یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے شوہر ثانی سے نکاح کرے اور شوہر ثانی اسے اپنی مرضی سے ڈیورس دے یا وہ فوت ہو جائے. یہ جو مرضی ہے یہ پری میڈیٹیٹڈ مرضی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اور نہیں ہونی چاہیے پری میڈیٹیڈ, اس لیے کہ اس میں عورت کی عزت پامال ہونے کا خطرہ ہے. اچھا, وہ جو اس کے ساتھ رہے گی وہاں پہ مال نہیں ہو رہی؟ نہیں, جہاں اس کے بعد اپنے بچوں کو جا کے یہ نہیں ہو رہا. شوہر ثانی سے نکاح کرے گی تو سوچ کے کرے. میرا نکاح جب میری بیوی سے ہو گیا اور میں نے اس کو رخصت نہیں کیا, ابھی میں مثال دے رہا ہوں, تو میری وہ بیوی نہیں ہے؟ آپ کی بیوی ہے نا. جی. تو اس میں وہ جو قربت والا حصہ ہے وہ آپ نے اس میں کیوں ٹھوکا ہے, اس میں کیوں نہیں ٹھوکا؟ نہیں, عورت کو چاہیے کہ شادی کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ یہ شوہر, یہ ہے ہماری ہدایات. نہیں, ہماری سوچ بھی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر جو یہ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نا, نکاح ایک انسٹیٹیوشن ہے, نکاح ایک ادارہ ہے, طلاق ایک ادارہ ہے, حلال رزق کمانا ایک ادارہ ہے. حلالے کا ادارہ اگر مذہبی ہے تو مذہب اس پہ فیصلہ کرے نا, علماء کیوں اس پہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ یہ مذہب قرآن کی تو فیصلہ ہے کہ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. اچھا شاہ صاحب, ایک اور بڑی اہم بات, جب عورت نکاح کرنے لگی ہے تو عورت سوچ کے نکاح کرے نا کہ جس شخص سے میرا نکاح کیا جا رہا ہے شوہر ثانی سے, کیا یہ میری شوہریت میں اس کو پسند کرتی ہوں یا نہیں. اس کا ولی یہ فیصلہ اگر کر لے تو نہیں, نکاح نہیں ہوگا. ولی تو بے شک پھر بھی ہوگا نکاح, ہوتے ہوئے تو پھر بھی ہوگا نکاح. عورت اپنے ولی کو کہہ تو سکتی ہے, بات نہیں ہے نا. عورت اپنے ولی کو کہہ تو سکتی ہے کہ میں اس شخص سے مطمئن نہیں ہوں.
जवाब तो दे सकती है। मैं कब कह रहा हूँ वो नहीं कह सकती, मैं कह रहा हूँ अगर वो नहीं कहती तो निकाह तो फिर भी हो जाता है। निकाह तो हो जाएगा, लेकिन औरत को ये सोचना तो चाहिए ना शोहर सानी के बाद जाने से ये पहले। अखलाकियात है, ये तो अखलाकियात है। 2 मिनट के लिए मैं आपको शामिल कर लूँ, माफी के साथ अभी तक शामिल नहीं करिए। हाँ, वो मैंने आपको कहा ना शामिल कर लूँ, तो मेरे फरिश्ते ने कहा कि वक्फा आ गया। अच्छा, तो आपने इस वक्फे में सोचना है कि अभी तक जो इख्तिलाफ वक्फे में ये सोचना है कि मुझे आपने सोचना है कि आपको क्या छोटा सा वक्फा वापस आते हैं। लेकिन ये मौजू इंतहाई संजीदा है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज बच्चों को समझना चाहिए और सवाल उठाना चाहिए, हल की तरफ जाए ना जाए, सवाल उठाना चाहिए कि ये अदारे कब हमारी समझ में आएंगे। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे लगता है, और मैं बड़े अदब से बात कह रहा हूँ, तमाम उलमा इकराम से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हमारी उलमा इकराम को ना एक जुमला अपनी क़यादत तख्लीक़ के जुमलात में शामिल करना चाहिए, क़यादत करनी चाहिए जुमले की, कि जनाब मैं जो बात कह रहा हूँ ये इस मसलक को रिप्रेजेंट करती है। हम जब बात कहते हैं तो अपनी मसलक के मुताबिक बात कहते हुए हमें इमेज ये हम दे रहे होते हैं जैसे यही मुकम्मल इस्लाम है। अगर ये कन्फ्यूजन भी दूर कर दें तो बहुत से लोग अपनी अपनी मसलक के मुताबिक चीज़ों को जो अडॉप्ट करना चाहते हैं वो कर लें। हजूर हलाले पे अहले तशी क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सबसे पहला जुमला तो आपने छीन लिया। जो भी आलिम दीन हैं या आलिम नुमा दीन के ठेकेदार बने हुए हैं, वो ये कहते हैं जी मेरा मसलक ये कहता है, मेरा मसलक ये कहता है, मेरा इमाम ये कहता है। कभी हम तमाम मुसलमान भाइयों ने ये बैठ के सोचा कि मेरा रसूल क्या कहता है, जिसका कलमा पढ़ के हम मुसलमान हुए? बिलाल भाई, बुनियादी चीज, जब तक अच्छा मुआलिज उस वक्त तक मर्ज का इलाज नहीं कर सकता जब तक उस मर्ज के बुनियादी वजह को ना पकड़े। यहाँ बुनियाद क्या है? हाँ, यहाँ बुनियाद ये है कि ये एक वो सजा है कि जब तक उम्मत को ये क्लियर नहीं होगा कि मेरी तलाक जो है वो शरीयत रसूल के मुताबिक और अल्लाह के कुरान के मुताबिक हुई है कि नहीं, तो ये सजा तो मिलती रहेगी, वो चाहे तजलील औरत हो या तजलील मर्द हो। है सजा, सजा है किस बात की? कि जब हम अल्लाह के रसूल और अल्लाह के पाक कुरान के बनाए हुए कवानीन की धज्जियां बिखेर पर्सनली बात करेंगे तलाक के बायन और तलाक के रजी में हाथ जोड़कर अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपने कौम के हर फर्द से मुफ्तियान दीन की मौजूदगी में ये जुमला शेयर करना चाहूंगा। आप तो हलाला की बात पूछे ना, पहले बेस ये ढूंढे कि ये किस बात की सजा है। 4 औरतें आई मेरे मौला के पास, जनाब अली अलैहिस्सलाम के पास। उन्होंने कहा, या अली, क्या इस्लाम में मर्द और औरतों के हुकूक मसावी हैं? आपने कहा बिल्कुल है। एक औरत ने कहा, या अली, फिर ये बताएं, अगर एक मर्द एक वक्त में 4 औरतें कर सकता है तो एक औरत एक वक्त में 4 मर्दों से शादी क्यों नहीं कर सकती, जबकि हुकूक बराबर है? अब ये है जनाब अली, अना मदीनतुल इल्म वली उन बाबुहा। आपने कहा, चारों अपने प्याले में पानी लाओ। प्याले में पानी आ गए, आपने कहा इसे टप में डाल दो, वो टप में डाल दिए गए। आपने कहा जिस जिसके प्याले में जो पानी था अपना वही निकाले। ठीक हो गया। उन्होंने कहा, हुजूर नहीं पता चल सकता। आपने कहा, मैं तुम्हें जवाब दे चुका, अगर एक वक्त में एक औरत 4 मर्दों के पास होती तो पता ना चलता कौन किसका नुतफा है। ये है हलाल शरीयत। गुजारिश सुन लीजिए, तलाक के बायन और तलाक के रजी आज तक मेरी कौम के मिल्लत के उलमा को पता है, मगर पता नहीं क्यों नहीं समझाते। हमारी जाती मफाद परस्तियों में दीन ज़िबा हो गया, तकद्दुस ज़िबा हो गया, इल्म ज़िबा हो गया, रसूल अल्लाह की शरीयत ज़िबा हो गई। ये कह देना कि तलाक 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 हो जाती है, तो मैं कहता हूँ चलती हुई औरत का हाथ पकड़ो और कह दो निकाह निकाह निकाह, तो क्या हो गया निकाह? अच्छा, मैं तो बूढ़ा हो गया, ये सवाल आप लोगों से पूछते हैं। हाँ जी, मैं उस तरफ, मुझे आप 1 मिनट देंगे प्लीज, बड़ा चुका अहम टॉपिक है। तलाक बायन और तलाक रजी, कुरान मजीद की सूरह बकरा जो है, ये आयत नंबर 223 से लेकर 230 तक सारे मसाइल इसमें मौजूद है। अल्लाह का वास्ता कुरान पढ़े, अल्लाह उसमें हुक्म देता है, अगर आपने कह दिया तलाक, फिर रजू के लिए अल्लाह ने आपको 90 डेज दिए। ठीक, 3 माह, फिर रजू गया 3 माह। अब तो यानी गवर्नमेंट के हवाले से भी जब तक हुजूर तलाक सख्त नहीं होगी, हलाले तो बात की बात है, पहले तलाक इसका तो मतलब वो बेवकूफ आदमी को सजा दे रहा है अल्लाह मियां के जहालत से बाज आ और ये ना कर। एक जुमला सुनो, अल्लाह जब किसी को डराता है और धमकाता है, ये अल्लाह ने इंसान के गैरत नफ्स में बात की है। तुम अपनी चाय में मक्खी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई मर्द ये कैसे बर्दाश्त करेगा कि उसकी खातून किसी के पास जाए और फिर उससे तलाक याफ्ता वापस? ये अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे गैरत नफ्स पे वार्न किया है
کہ اس فعل کبھی کو نہ کر طلاق کو، ورنہ تجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ نقوی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ شاہ صاحب بڑا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حلالہ جو ہے کیا یہ ایک مذہبی رجحان رکھتا ہے کہ مذہبی ادارہ ہے، ایک مذہبی منطقی سلوشن ہے چیزوں کا؟ اگر ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ اس میں نیت کی بات بار بار آ رہی ہے کہ نیت اگر ہو تو حلالہ نکاح کا نہیں ہو سکتا، وہ نکاح ہی نہیں ہو سکتا حلالے کا، یا نیت کے ساتھ اگر کیا ہے یہ بغیر نیت کی ہوگا۔ تو میرا پھر سوال یہ بنتا ہے کہ اگر نیت حلالے کی نہیں ہے تو وہ حلالے کا نام اس کو حلالہ دیا ہی کیوں ہے پھر؟ پہلی بات تو طلاق جو ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک طلاق جو ہے وہ مطلوب ہے اور ایک غیر مطلوب ہے۔ جی جی۔ جو غیر مطلوب ہے وہ طلاق ہے جو اکثر ہمارے یہاں واقع ہوتی ہیں۔ مطلوب طلاق وہ ہے جسے قرآن مجید میں 227ویں آیت میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب آپ نے طے ہی کر لیا کہ ہماری زندگی کا مسئلہ ایسے ہی حل ہوگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، تو وہ طلاق مطلوب طلاق بھی ہے۔ یعنی بعض اوقات تو ہم بلال بھائی یہ ہوتا ہے نا کہ معاشرے میں اس کا حل ہی ہے کہ بھئی علیحدگی اختیار کی جائے، دونوں راضی ہو کر بہت ہی پسندیدہ خوشگوار ماحول میں علیحدہ ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ ہماری زندگی کا حل ہے۔ لیکن معمولاً طلاق ایک ایسا لفظ ہے اور ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے عرش الہی کانپتا ہے اور معاشرہ کانپ جاتا ہے، زمین کانپ جاتی ہے، جو خاندان بگڑ جاتے ہیں۔ بحث آپ کی جو یہاں اس وقت ہے، میں ذرا سفر میں تھا، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے معلوم ہوا، آپ کی بحث ہے طلاق کے حوالے سے حلالہ کا جو جی بالکل جی بالکل بالکل۔ تو اسی سورہ کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر جو 229ویں اور 230ویں آیت ہے نا، اس میں ہمیں ایک تو الطلاق مرتان اور فامساک بمعروف والی جو آیت ہے 229 والی، تو طلاق جو ہے وہ 3 مرحلوں میں ہوگی، 2 مرتبہ ہونے کے بعد ایک امساک معروف ہوگا جو تیسرا مرحلہ بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اب 3 مرحلوں سے گزرنے کے بعد پھر بعد والی آیت میں ہماری رہنمائی اللہ کر رہا ہے وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تُحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب یہاں پر یہ جو 3 طلاقوں کے بعد جب یہ چوتھے مرحلے پر یہ چاہتا ہے میں اسی عورت کے ساتھ زندگی گزاروں، تو پھر اسے ایک محلل کی ضرورت پڑے گی، حلالے کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیں حلالے کا ذکر قرآن میں ہے۔ کیا حلالے میں کہ نکاح میں نیت کرنا کہ حلالے کا نکاح ہے، اس سے نکاح نہیں ہوگا یا ہوگا؟ نہیں، نیت ہوگی باقاعدہ، وہ اسی مرد کی زوجہ کہلائی جائے گی، وہ اگر چھوڑنا چاہے تو اس کی مرضی، نہ چھوڑنا چاہے تو اس کی مرضی۔ یہ پہلے سے طے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شرعی ٹوپی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ یہ کلائے شرعی نہیں ہے، یہ کلائے شرعی نہیں ہے کہ کسی کے سر پہ ٹوپی پہنا کے اور اس کو کچھ دے لے کے کہ کچھ دن اب 1 گھنٹے کو اپنے پاس رکھ لو، پھر طلاق دے دو، پھر میں دوبارہ شادی کر لوں۔ بہت اعلیٰ بات شاہ صاحب، بڑی واضح ہوگی آپ کی بات۔ زبیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پلیز؟ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کئی دفعہ یہ سوال پیچھے پوچھا ہے کہ اگر کوئی پری پلاننگ حلالہ کرتا ہے تو کیا وہ نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں، تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں اور پوری فقہ حنفی پر ذمہ داری اور دیانت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی پلاننگ کے ساتھ حلالہ کرتا ہے نکاح پھر بھی ہو جائے گا، نکاح ہو جاتا ہے، اگرچہ یہ وے جو اس نے اختیار کیا ہے، یہ جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے، یہ طریقہ غلط ہے کہ اس نے پلاننگ کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح بھی ہو جائے گا، پھر وہ عورت پہلے والے شوہر کے لیے حلال بھی ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھیے مسئلہ ہے، حنفی کا مسئلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے۔ بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ زبیر بھائی آپ کی بات آ گئی، السلام علیکم، آپ کو کمال بات آپ نے واضح کر دی۔ حضرت آخری جملے۔ جی تو وہ زبیر بھائی نے بھی وہی بات کی، وہ جو نکاح ہوگا وہ مکروہ تحریمی کے زمرے میں ہوگا۔ مفتی صاحب تحریمی سے کیا مطلب ہے؟ ایسا نکاح، ایسا فعل جو حرام کے قریب تر ہو لیکن حرام نہ ہو، حرام نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر آقا نامدار کی وہ حدیث جو آپ نے منع فرمایا کہ لعنت والی، تو اس میں کرنے والا بھی، گواہ بننے والا بھی، وہ مفتی بھی جو کر رہا ہے، وہ سارے اگر پری پلان ہو، لیکن اس کے اندر پھر وہی بات کہ جس میں حرام کا شائبہ آ جائے، وہ نقوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر چائے میں مکھی انسان برداشت نہیں کرتا تو اگر کسی فعل میں حرام کا شائبہ آ جائے تو وہ اللہ کیسے اسے پسند فرمائے؟ سود میں حرام کا شائبہ وہ تو لے لیتے ہیں ہم، کس میں؟ اس میں آتا ہے تو اس کو بھی لے لیں ہم۔ اس میں کیا ہے، سود کا معاملہ جو ہے اس میں بھی تو شائبہ ہے نا کہ یہ جو سارا نظام ہے وہ تھوڑا ہی میں لیتے ہیں، ہم نہیں لیتے، کچھ ایک خاص۔ اور دوسرا اس کے اوپر معاشرے کے اندر جو ہے وہ آگہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ طلاق
حلالہ اور نکاح کے مسائل، آگہی کی ضرورت ہے۔ اس پہ نہیں ہو سکتی تعلیم، اللہ صاحب بڑی معافی کے ساتھ حضرت آپ اس پہ جو رائے دینا چاہیں، اس پہ تعلیم اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ جتنے لوگ بیٹھیں گے وہ اپنا اپنا نقطہ نظر رکھیں گے۔ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، 36,000 آپشنز ہوں گی اس میں، ہر بندہ کنفیوز ہو کے اس جماعت میں سے باہر نکل جائے گا کہ بھائی، مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی بڑے ادب کے ساتھ، اہل تحیّع میں طلاق اتنی مشکل ہے کہ جتنی کہیں وہاں پہ صحیح لگتا ہے کہ یہ لانتی کام ہے۔ انسان جو جوڑنے والے ہوتے ہیں نا ان کی بھی عزت سے اوف توبہ توبہ، آپ معافی کے ساتھ آپ سے مراد میں ہوں، ہم نے اس کام کو جو اللہ کا پسندیدہ نہیں ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ترین، اس کو کتنا آپ نے آسان بنا دیا۔ خیال، غصہ، نظر، ایس ایم ایس، واٹس ایپ، سب ہو گئی۔ ہم کہتے ہو گئی، شاہ صاحب ہم نے پھر کیوں آسان بناتے ہیں آپ اس کو؟ شاہ صاحب ہم نے حلالے کو مشکل بنایا کیوں ہے؟ حقیقت میں تو اس میں کوئی برائی نظر آ ہی نہیں رہی۔ برائی تو تب نظر آئے کہ جب پری پلاننگ ہو، جب شریعت کہہ رہی ہے کہ اپنی مرضی سے شوہر فوت ہو جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے تو ایسا ہی کرنا چاہیے سب علماء کو۔ اچھا ایک منٹ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وسلام علیہا کے 2 شوہر انتقال کر گئے، پھر نکاح آقے دو جہاں سے ہوا، تو حضور نے تو نہیں فرمایا آپ پہلے 2 شوہروں سے ہو کے میں آپ سے نکاح کیوں کروں، میری عمر 25 سال ہے، تمہاری عمر 40 سال ہے۔ پتہ چلا وہ لوگ جو یہ حلالے کے اندر عیب تلاش کرتے ہیں، یہ عیب نہیں ہے، اگر عیب ہو تو زمانے میں بیوہ عورتوں کے نکاح کرنے کی حرمت کائنات میں ختم ہو جائے۔ اس کے پیسے لیے جا سکتے ہیں؟ جی اس کے پیسے لیے جا سکتے ہیں؟ پیسے تو میں یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ بہت لمبی بحث ہے، یہ میں پیسوں والی بات بعد میں کروں گا۔ ایک بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے جی آپ مجھے اتنے لاکھ روپے دے دو، میں ایک سروس دے رہا ہوں۔ ایک منٹ، ایک بندہ کہنا جی اتنی پیسے دے دو میں یہ، اگرچہ شرعی طور پر اس میں قباحت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بحث ایک الگ ہے، اگرچہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں جواز کے فتوے بھی ہیں اور بعض کہیں بھی میری، اس کا مطلب کچھ لوگ جو ہیں یہ ہماری اس گمنام بیٹی کا معاملہ سن کے کہیں گے کہ وہ مولوی ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ مولوی ٹھیک نہیں ہے، قوم 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ میری آخری بات، قوم کی بیٹیوں کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وسلام علیہا 2 شوہروں کے بعد حضور کے پاس آئیں تو حضور نے تو ان سے نکاح کر لیا۔ یہ مثال برابر کی نہیں ہے، یہ مثال برابر کی نہیں ہے، عورت کو کریٹیسائز نہیں کرنا چاہیے کہ حلالہ کرا کے لیا تھا میرے لیے یہ جائز نہیں۔ حضرت ایک جملہ کہیے گا، آپ نے کہا کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے، آپ نے جو رائے دی تھی وہ مجھے بتا دیجیے کس موضوع پہ جو حضرت بات کر رہے تھے کہ پیسے لینے جو ہیں وہ جائز ہیں کہ نہیں ہے، انہوں نے کہا یہ ادارہ ہی الگ ہے، آپ نے کہا یہ ادارہ الگ نہیں ہے۔ الگ نہیں، ایسے پیسے نہیں لیے جا سکتے، یہ بلیک میلنگ ہے۔ جو میں نے بہن کا معاملہ سنا کہ مجھے 3 لاکھ اور دو، پھر میں، اور اس بندے نے مس یوز کیا اللہ کے قوانین کو، اللہ کے قوانین کو مس یوز کیا، رسول اللہ کی شریعت کو مس کیا اور ایک اچھے منصب کو اس نے بدنام کیا۔ ٹھیک ہوگی، اس بیٹی کو ہمارے ایک مشورہ دیجئے، یہ کیا کرے آپ؟ اس بیٹی کے لیے تو مشورہ، بہترین مشورہ یہ ہے کہ یہ اس شخص سے علیحدگی اختیار کرے۔ اس میں بھی 2 چیزیں ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے جو ہماری فقہ حنفیہ کے مطابق، آپ نے بولا تھا فقہ کہ اس میں آسان سا کام ہے، یہ خلا لے اس سے، خلا لے، ہاں خلا لے، اور خلا میں جو ہے 1 مہینے کی عدت ہے، پھر اپنے خامد کے پاس چلی جائے۔ خلا میں 1 مہینے کی عدت ہے، پھر اپنے خامد کے پاس چلی جائے۔ اچھا میں شاہ صاحب ایک جملہ کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ، باقی بھائی کچھ اختلافات رائے ہیں، جہاں تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی بات ہے وہ ام المعصومین ہے، اللہ نے رسول اللہ کے لیے ہمیشہ طاہرہ بی بی چنی ہے۔ مجھے آپ کے ایک جملے پہ بڑا اعتراض ہے اور آئندہ زندگی میں بھی رہے گا، آپ کہتے ہیں میرے مولا، ہمارے مولا کائنات کے مولا ہے وہ، کائنات کے مولا ہے۔ جی بالکل، میں آپ کی بات، آپ سے مراد میرے آپ کے ساتھ، اچھا مجھے جملہ مکمل کر دیجیے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے بلال بھائی کہ یہ جو ہماری بیٹی کا معاملہ ہے اس میں سرین میں مطلب اپنا پوائنٹ آف ویو اوپنلی کہوں گا، وہ بلیک میلر ہے اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے اسلام کو قتل کیا ہے۔ یہ جو ہماری بہن باقاعدہ اس کے خلاف پٹیشن درج کرے، شرعی عدالت میں اسے رابطہ کرے، اسے خلا لے، اور ایسے لوگ ناسور ہیں جو علماء حقہ کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ میں اپنی بچی کو جو ہے نا وہ مشورہ دے رہا ہوں، تمہیں اگر بلیک میل کرنے والا پیسے مانگ رہا ہے نا تو دہشت گرد اگر کڈنیپ کر لے تو اس کو پیسے دے دینا تو وہ اس کے منہ کو نا خون لگ جاتا ہے، وہ پھر یہ نہیں کرنا۔ اگر تم کہو اور اگر تم یہ چاہو ہم تمہارے لیے وکیل، خاتون وکیل اس کا انتظام کر دیں گے، جو اس کا خرچہ ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ خلا تم جس طریقے سے وہ تمہیں دلوائے گی، تمہاری عزت نفس باقاعدہ رہے گی،
تم نہیں کہنا چاہو گی نہ کہو، لیکن ہمارے خیال میں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اگر تم اس کو بلیک میل کر کے بھی، وہ اگلا اور بلیک میل تمہیں کرے گا۔ تمہیں الگ ہونے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، تم خود قاضی کے پاس، تم نے نہیں جانا ہے، تمہیں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہم جائیں گے تمہارے لیے، اور تم اس سے الگ ہو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ۔ لیکن یہ خدا کے واسطے جو میری باقی بچیاں دیکھ رہی ہیں، اپنے معاملات کو جب طے کر رہے ہو نا بیٹے اور بیٹیاں، تو خدا کا خوف کریں۔ اور یہ وصیحت، نصیحت نہیں، وصیحت کی ہے میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو، یہ میں تمہیں وصیحت کر رہا ہوں، وصیحت آپ پہ فرض ہے، وہ کرنی ہے آپ نے۔ کمال کیجئے گا، یہ کبھی ظلم نہ کیجئے گا۔ ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔